شاعری کے ایک نئے دبستان کا بانی جس نے جدید اردو شاعری کو بین الاقوامی شناخت سے ہمکنار کیا۔ فیض احمد فیض کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور علامہ اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی سرحدوں، زبانوں، نظریوں اور عقیدوں کی حدیں توڑتے ہوئے عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی۔ جدید اردو شاعری کی بین الاقوامی شناخت انہی کی مرہون منت ہے۔ ان کی آواز دل کو چھو لینے والے انقلابی نغموں، حسن و عشق کے دل نواز گیتوں اور جبر و استحصال کے خلاف احتجاجی ترانوں کی شکل میں اپنے عہد کے انسان اور اس کے ضمیر کی مؤثر آواز بن کر ابھرتی ہے۔ غنائیت اور رجائیت فیض کی شاعری کے امتیازی عناصر ہیں۔ خوابوں اور حقیقتوں، امیدوں اور نامرادیوں کی کشاکش نے ان کی شاعری میں گہرائی اور تہداری پیدا کی ہے۔ ان کا عشق درد مندی میں ڈھل کر انسان دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر یہ انسان دوستی ایک بہتر دنیا کا خواب بن کر ابھرتی ہے۔ ان کی الفاظ اور استعاروں میں اچھوتی دلکش، سرشاری اور پہلوداری ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیض احمد فیض نے شاعری کا ایک نیا دبستان قائم کیا۔ اپنی عدمی خدمات کے لیے فیض احمد فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا، 1962 میں سوویت یونین نے انہیں انعام دیا تو اس وقت کی ذوقطبی دنیا میں نوبل انعام کا بدل تصور کیا جاتا تھا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ 1976 میں ان کو ادب کا لوٹس انعام دیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا، پھر 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ فیض 13 فروری 1911 کو پنجاب کے ضلع ناروال کی ایک چھوٹی سی بستی کالا قادر کے ایک فارغ البال علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان خاں بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں شروع ہوئی اور انہوں نے قرآن پاک کے 2 پارے بھی حفظ کیے۔ پھر عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی ان کے خاص مضامین تھے۔ اس کالج میں ان کو احمد شاہ بخاری، پطرس اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے استاد اور مربی ملے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 میں فیض نے امرتسر کے محمڈن اورینٹل کالج میں بطور لیکچرر ملازمت کر لی۔ یہاں بھی انہیں اہم ادیبوں اور دانشوروں کی صحبت ملی جن میں محمد دین تاثیر، صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی اہلیہ رشید جہاں، سجاد ظہیر اور احمد علی جیسے لوگ شامل تھے۔ 1941 میں فیض نے ایلس کیتھرین جارج سے شادی کر لی۔ یہ تاثیر کی اہلیہ کی چھوٹی بہن تھی جو 16 سال کی عمر سے برطانوی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھیں۔ شادی کی سادہ تقریب سرنگر میں تاثیر کے مکان پر منعقد ہوئی۔ نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا۔ مجاز اور جوش ملیح آبادی نے تقریب میں شرکت کی۔ 1947 میں فیض نے میاں افتخار الدین کے اصرار پر ان کے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ سال 1951 میں فیض کی زندگی میں صحبتوں اور شاعری میں نکھار کا پیغام لے کر آیا۔ ان کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں، جسے راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ بات اتنی تھی کہ لیاقت علی خان کے امریکہ کی طرف جھکاؤ اور کشمیر کے حصول میں ان کی ناکامی کی وجہ سے فوج کے بہت سے افسر ان سے نالاں تھے، جن میں میجر جنرل اکبر علی خان بھی شامل تھے۔ 23 فروری 1951 کو اکبر خان کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی جس میں کئی فوجی افسروں کے ساتھ فیض اور سجاد ظہیر نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں حکومت کا تختہ پلٹنے کی تجویز پیش کی گئی لیکن اسے ناقابل عمل کہتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن فوجیوں میں سے ہی کسی نے حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بات جنرل ایوب خان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد میٹنگ کے شرکاء کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 سال انہوں نے پاکستان کی مختلف جیلوں میں گزارے۔ آخر اپریل 1955 میں ان کی سزا معاف ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ 1958 میں فیض پاکستان واپس آئے لیکن جیل خانہ ایک بار پھر ان کا منتظر تھا۔ اسکندر مرزا کی حکومت نے کمیونسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اس بار ان کو اپنے مداح ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں 1960 میں رہائی ملی اور وہ پہلے ماسکو اور پھر وہاں سے لندن چلے گئے۔ 1962 میں ان کو لینن امن انعام ملا۔ لینن انعام ملنے کے بعد فیض کی شہرت جو ابھی تک ہندوستان اور پاکستان تک محدود تھی، ساری دنیا بالخصوص سوویت بلاک کے ممالک تک پھیل گئی۔ انہوں نے کثرت سے غیر ملکی دورے کیے اور وہاں لیکچر دیے۔ ان کی شاعری کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہونے لگے۔
اور ان کی شاعری پر تحقیقی کام شروع ہو گیا۔ 1964 میں فیض پاکستان واپس آئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ ان کو عبداللہ ہارون کالج کا ڈائریکٹر مقرر کیا۔ اس کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو خوب نوازا اور کئی اہم عہدے دیے، جن میں وزارت ثقافت کے مشیر کا عہدہ بھی شامل تھا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو فیض کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی اور کڑا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ ہاتھ میں سگریٹ تھام کر گھر سے یوں نکلے جیسے چہل قدمی کے لیے جا رہے ہوں اور سیدھے بیروت پہنچ گئے۔ اس وقت فلسطینی تنظیم آزادی کا مرکز بیروت میں تھا اور یاسر عرفات سے ان کا یارانہ تھا۔ 1982 میں خرابی صحت اور لبنان جنگ کی وجہ سے فیض پاکستان واپس آ گئے۔ وہ دمہ اور لو بی پی کے مریض تھے۔ 1984 میں انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، لیکن کسی فیصلہ سے پہلے 20 نومبر 1984 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ فیض نے مجموعی طور پر ایک عام ادیب و شاعر سے بہتر زندگی گزاری۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی محبت میں گھرے رہے۔ وہ جہاں جاتے لوگ ان سے دیوانہ وار پیار کرتے۔ فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں اور ان کی شاعری کو معاشقوں کی کمک برابر ملتی ہے۔ ایک بار امرتا پریتم کو رازدار بناتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں نے پہلا عشق 18 سال کی عمر میں کیا، لیکن ہمت کب ہوتی تھی زبان کھولنے کی۔ اس کا بیاہ کسی ڈوگرے جاگیردار سے ہو گیا۔ دوسرا عشق انہوں نے ایلس سے کیا۔ پھر ایک شناسا چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ بچی نہیں، بڑی حساس اور نوجوان خاتون ہے۔ میں نے ایک بار پھر عشق کی گہرائی دیکھی۔ پھر اس نے کسی بڑے افسر سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پردہ نشینوں سے ان کے تعلقات تھے جن کو انہوں نے پردے میں ہی رکھا۔ فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں۔ رومانیت ان کی فطرت ہے۔ وہ زندگی کی الجھنوں، پریشانی اور تلخیوں کا سامنا ایک حساس شاعر کی طرح کرتے ہیں، لیکن نہ بغاوت پر اترتے ہیں اور نہ نعرے لگاتے ہیں، بلکہ ان تلخیوں کو سہتے ہوئے اس زہر کو امرت بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک عہد ساز شاعر تھے اور ایک پورے عہد پر اثر انداز ہوئے۔ ان کی شاعری میں کئی اردو انگریزی شعراء کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن آواز ان کی اپنی ہے۔ وہ اس لحاظ سے ترقی پسند شعراء کے میر کارواں ہیں کہ انہوں نے جدید عہد کے تقاضوں سے اپنی شاعری کو ہم آہنگ کیا۔ ان کی غزلوں میں ایک نیا لب و لہجہ اور نیا تصور عشق ملتا ہے۔ فیض احمد فیض کی تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست ہیسنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر کے علاوہ نثر میں میزان، صلیبِ میرے دریچے میں اور متاع لوح و قلم شامل ہیں۔